ویلکم بیک ناظرین. ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے, کوئی پتلی تماشا ہے یا جینون اپرائزنگ ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جاوید نقوی صاحب نے کہا کہ بحرین میں جو کچھ ہو رہا ہے کم از کم اسے سیکٹیرین رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. عامران صاحب, آپ نے بھی سیکٹیرینزم پہ کافی سٹڈیز کی ہیں, کافی ڈیٹیل میں لکھا ہے. جو پاکستان میں سیکٹیرینزم ہے یہ فورن سپانسرڈ ہے یا یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے؟ نہیں, پاکستان کا کیس میں تو آپ کو بہت سارے فیکٹرز نظر آئیں گے. باہر کا بھی تھا, کیونکہ جن دنوں میں یہاں پہ سیکٹیرینزم شروع ہوا وہ پورا اس وقت بھی مڈل ایسٹ کے اندر اسی قسم کی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں, ایجپٹ سے لے کے ایران تک. اور یہاں کچھ اس کے سپورٹ کے اندر موومنٹ کھڑی ہو رہی تھیں جو انہوں نے بعد میں جا کے باقاعدہ سیاسی جماعتوں کی مذہبی سیاسی جماعتوں کی صورت اختیار کر لی. پھر ان تو کے فورن فنڈنگ کہاں سے آ رہی تھی ان سیکٹیرین گروپس کو؟ اس وقت بہت سارے ممالک تھے, لیبیا سے لے کے اور جو یہ کریسنٹ ہے پورا گلف کا, تو وہ کون کون سا؟ کیونکہ مجھ جیسے بہت سے جاہل ہوں گے جن کو شاید یہ نہیں پتا ہوگا, جغرافیہ نہیں پتا ہوگا, آپ نام لے لیں. نہیں, اس کے اندر بہت سے ناظرین ایسے ہوں گے جنہیں شاید پتہ بھی ہوگا, لیکن بہت سے مجھ جیسے ہوں گے, ان پڑھ ہوں گے, شاید جنہیں نہ سمجھ آتی ہو. بالکل. جب 80s کے اندر ایک سیکنڈ, آپ کیا تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ نہیں, یہ تو غلط بات ہے. نام بتا رہے ہیں نا ہماری فار آور انفارمیشن. کہ جب 74 میں یہاں سے شیعہ نوجوان جانا شروع ہوئے موومنٹ میں حصہ لینے کے لیے ایران میں, اور ایک رابطہ کار شروع ہوا, اس کا امپیکٹ باقی یہاں کے جو سنی طبقات تھے پڑھے لکھے, خاص طور پہ ہم نے دیکھا تھا مڈل کلاس کے لوگوں کے اندر یہاں پہ ایک اسی قسم کے رجحان دیکھنے کے اندر آئے تھے, خواہ وہ طلبہ تنظیمیں ہو مذہبی جماعتوں کی. تو ایک قسم کا ایک ٹرینڈ رائز ہونا شروع ہوا تھا کہ ہمیں فلسطین بھی جانا چاہیے, ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے. کچھ لوگ جا رہے تھے. پھر اسی کے بدن سے یہاں پہ ایک شیعہ حقوق کی تحریک اٹھی تھی. اس میں کوئی سعودی عربیہ کا بھی رول آتا ہے؟ اس وقت نہیں تھا. جو بنیادی طور پہ جو شروع کے اندر جو ایران آپ نے ایک آئیڈینٹیفائی کر دیا, ایران کا اور لیبیا کا زیادہ رول تھا, اور کسی حد تک عراق کا زیادہ رول تھا. خاص طور پہ دیکھیں 83 میں جب کراچی کے اندر سیکٹیرین وائلنس شروع ہوا ہے اور کچھ مزید آرگنائزیشن اس کے اندر آئی, تو بہت ساری چیزیں اب تو آن دی ریکارڈ آ چکی ہوئی ہیں کہ ان کو کہاں کہاں سعودی عرب جو ہے باقاعدہ کہاں سے آ رہی تھی؟ سعودی عرب اس گیم کے اندر باقاعدہ بہت دیر میں آ کے شامل ہوا تھا, لیکن بنیادی جو پلیئر تھے لیبیا, عراق اور ایران شروع میں رہے تھے. مشرف زید صاحب, یہی پلیئرز کیا بحرین میں بھی ایکٹیو ہیں؟ بحرین میں جہاں تک نظر آتا ہے زیادہ تو میں سمجھتا ہوں شاید ایران اور سعودی عربیہ کا رول تو ایکسپلسٹلی نظر آتا ہے, کیونکہ انہوں نے فورسز بھی بھیجی ہیں. بہت عرصے تک جو ہے سعودی عرب جو ہے وہ ایک بحرین کے لیے ایک فارورڈ اسٹیٹ کی طور پہ, یعنی کہ اپوزٹ آف اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ بحرین میں ڈھونڈی جاتی ہے. اور بحرین میں ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 70% آبادی شیعہ ہے, 30% سنی ہے, لیکن جو حکمران ہیں وہ سنی ہیں, وہ سعودی عرب کے بہت قریب ہیں. وہ ایران کے ساتھ ایک بفر سٹیٹ کی جو ہے حیثیت, جس طرح کویت کی اہمیت تھی اور ہے, اسی طرح بحرین بھی ایک بفر سٹیٹ کے طور پر جو ہے. سعودی عرب کو یہ بھی خدشہ ہے کہ تقریباً 15-20% جو سعودی عرب میں شیعہ پاپولیشن ہے وہ کافی بڑی پاپولیشن ہے سعودی عرب کی جو شیعہ ہیں, تو ان کو تقویت ملتی ہے جب وہ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں. ظاہری بات ہے ایران جو ہے اس کا فائدہ اگر اٹھائے تو وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح رانا صاحب نے فرمایا, یہ جو تفرقات کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے, یہ لوکلی کچھ پرابلم ہوتی ہے تب یہ ایکسپلوئٹ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کی شیعہ اور سنی پاپولیشنز پاکستان میں مثلا منظم ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اور گلے میں گلے لگا کے جو ہے ایک دوسرے کو کھڑے رہیں کہ آپ باہر سے جو بھی کریں لیکن ہم آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے, ہم پاکستانی اور ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چیز جو ہے وہ الگ کر سکتی, تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ اس طرح کی جو سپورٹ ہے وہ ناکام ہو جائے. لیکن کیونکہ یہاں پہ اتنی زیادہ پاورٹی ہے اور پاورٹی کو بہت زیادہ ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں, کئی سالوں سے کیا جا رہا ہے. حکومت کی بھی, ریاست کی بھی پاورٹی, یعنی کہ ریاست کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی وہ انہی ممالک کے پاس جاتی ہے, اور ہمارے عوام بھی جو ہے, نہیں ہماری عوام بھی غریب ہے تو عوام کو بھی ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, ڈیموکریٹک نہیں ہے, ان کو بھی ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. بڑیوں کو ڈفرینٹ لیول پہ, لیکن یہ جو چھوٹی جماعتیں جو بنی ان کو مطلب یوز کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکچوئل ڈسکشن ہے وہ تو یہ ہے کہ
آپ پاکستان میں یا پاکستان جیسے ملک میں اس طرح کی تقویت کیسے لائیں جب آپ کے پاس اکانومی آپ کی چل رہی ہو اور لوگوں کو اور ریاست کو اوروں کے پیسے کی ضرورت نہ ہو؟ تو پاکستان کا پھر ان چیزوں میں رول جو ہے کم ہو جائے گا اور پاکستان جو ہے وہ کافی زیادہ سمل خان صاحب بحرین میں پاکستانیز بھی ہیں جو کہ ٹارگٹ ہوئے، لیکن میں اس سوال پہ دوبارہ ہوں گا، لیکن سوال یہاں پہ یہ کہ سعودی عربیہ اور امریکہ کی کیا انٹرسٹ ہیں بحرین میں؟ وہ کس لیے کنسرنڈ ہے؟ کیا ایران کے انکریزنگ رول سے، یا جیسے مشرف بات کر رہے تھے کہ شیعہ پاپولیشن دے فیئر کہ شاید بحرین ول فال انٹو دی لیپ آف ایران؟ جیسے مشرف نے کہا تھا کہ یہ بحرین جو ہے بہت سالوں سے ایک وہ بفر سٹیٹ اور بیسکلی اٹس اسٹریٹجک ڈیپتھ فار سعودی عربیہ بن چکا ہے. ان کے بہت سارے آئل جو ہے ریفائنریز دونوں جگہ کی مکسڈ ہیں, وہ دونوں سائڈ پہ ریفائن ہوتا ہے, اور بہت زیادہ ان کی انٹیگریشن ہو چکی ہے, اکنامک انٹیگریشن. کچھ پھر جب سے یہ عراق وار شروع ہوئی ہے پچھلی جو دہائی میں شروع ہوئی ہے, اس کے بعد سے وہاں پہ آئی تھنک 5th فلیٹ بھی آ چکی تھی, یو ایس کی 5th فلیٹ وہاں پہ اسٹیشنڈ ہے. اور جو پورا پروجیکٹ تھا, جو لاجسٹکس ہیں عراق وار کی جو ہوئی ہیں گلف میں جو ہوئی ہیں, وہ بحرین کے تھرو, بحرین ہیز پلیڈ اے ہیوج رول ان دیٹ. وہ اس کا بہت بڑا ایک اسٹریٹجک کمپوننٹ ہے وہاں پہ بحرین پہ. تو سعودی عربیہ نیچرلی اس کے ساتھ لنکڈ ہے, ایسٹرن اسپیشلی ایسٹرن سعودی عربیہ. جیسے مشرف نے کہا کہ وہاں کی جو یہ شیعہ آبادی جو ہے سعودی عربیہ کی پاپولیشن 20 to 30% کہتے ہیں شیعہ ہے, وہ بیسکلی اس ایک وہ ریجنلی ڈیفائنڈ ایریا میں رہتی ہے, اسکیٹرڈ نہیں ہے شیعہ آبادی. وہ جو ایسٹرن سعودی عربیہ ہے وچ جو بحرین کے کنٹیگوس ہے, جو وہ برج جو کنیکٹ کرتی ہے, ادھر وہ شیعہ پاپولیشن ہے, جو سعودی عربیہ ہیز بن کنسرنڈ اباؤٹ دس پاپولیشن بہت سالوں سے, ابھی کی بات نہیں ہے, ان کو پہلے سے اس پہ کنسرن رہی ہے بہت اس پہ. اور دوسرا آف کورس یو ایس انٹرسٹ جو ہیں گلف میں عراق وار کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کچھ زیادہ بڑھ چکی ہیں. ان کا جو سیٹ اپ ہے, ان کا انفراسٹرکچر وہاں پہ ایکسپینڈ ہو چکا ہوا ہے, وہ بہت کرٹیکل ہے ان کے لیے بحرین. اوپر سے ایران اور یو ایس کی جو وہ ٹینشنز ہیں پچھلے نیوکلیئر ایشو پہ بڑھتے بڑھتے اس دفعہ, تو ہم پچھلے مہینوں میں تو ہم سن رہے تھے کہ بس اٹیک ہوا جاتا ہے, کہ کبھی بھی ہوا جائے گا ان کے انسٹالیشنز پہ. تو یہ اسٹریٹجکلی آئی تھنک اٹس سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ یہ سعودی عربیہ اور یو ایس کے لیے بحرین کی جو اسٹریٹجک سچویشن ہے وہ کرٹیکل ہے اس میں. پاکستانی کیوں ٹارگٹ ہو رہے ہیں بحرین میں؟ دیکھیے, جب پاکستانیز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اسٹیٹ کی مشینری کے ساتھ, تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جو غصہ ہے بحرین کی عوام میں, جو حکومت کے خلاف جو لوگ ہیں کم از کم, تو ان کا غصہ ان ساری چیزوں پہ نکلے گا جو ریاست کی نشاندہی کرتے ہیں, جو ریاست کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. ان میں کیونکہ پاکستانی بہت زیادہ ہیں سیکیورٹی فورسز میں, تو اس وجہ سے پاکستانی بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں. اور تقریباً اس وقت 65,000 شاید پاکستانی ہیں جو اس وقت بحرین میں اسٹیشنڈ ہیں پولیس فورسز کے طور پر. چند ہزار اور کی ریکوزیشن ریسنٹلی ہوئی ہے. ہماری جو یہ ریٹائرڈ فوجیوں کی جو تنظیمیں ہیں, وہ فوجی فاؤنڈیشن, بیریا فاؤنڈیشن, وہ ریکروٹمنٹ جو ہے کر رہی ہیں کہ وہ اور پاکستانیوں کو جو ہے بھرتی کر کے بحرین بھیجیں حکومت کے لیے ایک پولیس میں, جی حکومت کے لیے ایک فورس بن کے وہ حکومت کو پروٹیکٹ کر سکیں. تو دیکھیے, جب پاکستان اپنے آپ کو ان کانفلکٹس میں انوالو ہونے دے گا جس طرح وہ بحرین میں ہو چکا ہے, تو پھر پاکستانی جان اور مال کی حفاظت بحرین میں, جب وہ رائل فیملی کی مال اور جان کی حفاظت نہیں کر پا رہے, تو وہ عام پاکستانیوں کی کرنے تو نہیں جا رہے. شاید یہی وجہ ہے کہ فارن آفس کی طرف سے کوئی کلیئر بیانات نہیں آ رہے. عامران صاحب, وار اگینسٹ ٹیرر میں مڈل ایسٹ میں جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور جو پاکستان یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے, اس پہ کوئی اثرات ہوں گے اس کے؟ ظاہر ہے کہ سب سے بڑا امپیکٹ تو ہمارے ریجن کے اوپر یہ ہے کہ دو واقعات, ایک مڈل ایسٹ کا اور جو نیوکلیئر میلٹ ڈاؤن جو ہے جاپان کا, یہ ایسی دو بڑی ڈیولپمنٹ ہیں گلوبل پولیٹیکل سین کے اوپر, جو آہستہ آہستہ گلوبل کمیونٹی کا فوکس اس ریجن سے اس کو شفٹ کر رہی ہیں. وار آن ٹیرر بھی تو کہیں شفٹ نہیں ہو رہی. بالکل. ابھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ واشنگٹن کے اندر بہت ساری رپورٹس آن دی ریکارڈ بھی آ گئی ہیں, جو پالیسی سرکلز کے اندر کہ اسیسمنٹ ہوئی کہ کتنے القاعدہ کے ممبرز ہیں, اس کے مختلف ہیں 50 سے لے کے 200 تک. اب یہ جواب امریکن ایڈمنسٹریشن کو جسٹیفائی کرنا اپنے لوگوں کو, ایک تو وہ بھی, اور اتنا بڑا جو ان کی انویسٹمنٹ جو ہے ملٹری انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی. لیکن چیلنج جو بیسیکلی آ رہا ہے وہ ان کو یا تو جاپان سے نیوکلیئر میلٹ ڈاؤن کا ہے, یا
जो उनका पूरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक पे लग गया है, और ईरान की एक नए ईरान का जो एक तलू है और जो उसका इन्फ्लुएंस जो है मिडल ईस्ट के ऊपर चल रहा है, तो वो बड़ा इशू होगा कि या वार ऑन टेरर होगी मिडल ईस्ट के तनाजुर के अंदर। ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि ट्यूनीसिया में था और जब इजिप्ट में, तो बहुत सारी बातें होती रही, बहुत सारे यहाँ पे मगरबी मीडिया में भी, यहाँ पे भी, कि वो अलकायदा किधर है, इस्लामिक ग्रुप किधर है, अल जहाद किधर है, तो उनकी तरफ से ऐसी इसको पूरी मूवमेंट को वायलेंट कलर देने की कोशिश क्यों नहीं की गई। स्टेटमेंट्स तो आई हैं, ज़वारी की कुछ स्टेटमेंट्स आई, लेकिन आप अपनी गुफ्तगू स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की आपने जो बात की नाज़रीन, उस पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे एक वक्फे के बाद।